بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسے میں احادیث والے سیکشن میں جو پہلے 10-15 منٹ کے ہوتے ہیں تو اس میں نے ٹائم کی مناسبت سے اور جو ذی الحج ہمارا تو یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے قربانی کے ریلیٹڈ کچھ آیات کٹھی کی ہیں، تو اس میں کوشش کروں گا کہ ہم سمجھ سکیں کہ قربانی کی کیوں جاتی ہے، قربانی کے پیچھے پرپز کیا ہے اور ہمارا رویہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا۔ تو اس میں چار آیات، چار ڈفرنٹ جگہوں کے صورتوں میں سے میں نے چوز کی ہیں، تو اس کو ہم باری باری لیتے رہیں گے اور اس سے جو جتنی مجھے سمجھ آئے گی اور جتنا میں نے پڑھا ہے تو وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو سورت ہے اس کی میں ایک آیت آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ سامنے کون سی ہے، سورہ الانعام کی 162 نمبر آیت ہے کہ قربانی ہے کیا بیسیکلی۔ اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا، میں پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لوں۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی، یعنی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اب اس سے یہاں پہ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں تو سمجھ کیا آ رہی ہے کہ نماز کو جینے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک رکھا ہوا ہے اور اپنے خالق کو پہچان گیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اس کو جینے سے تعبیر کیا گیا کہ بھئی ہاں یہ بندہ جی رہا ہے۔ اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جب تک ہم یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نیک راہ پہ اگر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کو نماز کے تھرو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ زندگی میں ابھی حرارت ہے، ابھی نا امیدی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن مرنے کے ساتھ جو اس قربانی کو، یعنی کہ میری قربانی سے جو تعبیر کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے، تو اس پہ ذرا غور کیا علماء کرام نے، تو انہوں نے تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے یہ والی چیز بتائی ہے کہ بنیادی طور پہ جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مسلمان کی ڈیفینیشن سے دیکھنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب میں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہوا ہے، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ پھر قربانی اور زکوٰۃ کا جو، یعنی پہلی بات جینے کی ہو گئی کہ نماز اگر میں پڑھ رہا ہوں تو جی رہا ہوں، جینے کے بعد پھر میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی جان اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور جب میں نے جان اللہ کے حوالے کی ہے تو اس کو ریممبر کرنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے میں قربانی کرتا ہوں، یعنی اپنی جان کی نظر پیش کرتا ہوں، صرف اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروانے کے لیے کہ میری جان اللہ میں تیرے حوالے کر چکا ہوا ہوں، اس کی نذرانی، اس کی نشانی کے طور پہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، تاکہ یہ مجھے بھی یاد دہانی رہے کہ میری جان تیرے لیے ہی ہے، میں نے تیرے لیے ہی ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اصل میں وہ اپنی قربانی بیسیکلی جو ہم نے کرنی ہے، اس کی جگہ ایک جانور کو دے کے ہم اپنے آپ کو اس کی نظر پیش کر کے اپنے آپ کو مسلسل ہر سال یا نفل عبادت کے طور پہ کسی بھی اور ٹائم کر سکتے ہیں، تو یہ ایک یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح مال کا بھی اگر ہم دیکھیں، وہ جب ہم زکوٰۃ کو پڑھیں گے تو اس طرح سے آ جائے گا، مال بھی یہی ہے، جب میں نے اپنی جان اور اپنا مال مسلمان ہو کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہوا ہے، تو جان کا نذرانہ میں نے قربانی کی صورت میں دے دیا ہے، اور مال کہ اللہ نے ہی، تو نے ہی مجھے مال دیا ہوا ہے، اور اس چیز کی یاد دہانی کے لیے پھر اپنے مال میں سے جو ہم حصہ نکال کے زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ تیرا ہی دیا ہوا ہے، تو جب چاہے تو لے لے اس کو، اور یہ میں بھی اپنا مال تیرے حوالے کر چکا ہوں، جس طرح تو کہے گا میں خرچ کر رہا ہوں، اور تو نے مجھے کہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، تو میں اسی یاد دہانی کے لیے میں یہ زکوٰۃ بھی نکالتا ہوتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جو کہ قربانی کے طور پہ ہے، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بس ایک سنت ہے اور اس کو ہم زندہ کریں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمتیں ہیں جن کو سمجھنے، جب اگر سمجھ آ جائے تو پھر جو ثواب یا اور باقی ساری چیزیں بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی بیسیکلی ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔
تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ تو ابھی تک تو ہمارے ذہن میں اس طرح سے آتا ہے، یا میں اپنی بات کروں، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس ٹائم سے پہلے تک یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اس کو آگے کنٹینیو کیا گیا، جو کہ ایک حد تک بالکل درست بات ہے، لیکن یہ قربانی کا جو عمل ہے، یہ جس طرح سے میں کہتا ہوں اللہ کے نزدیک اسلام پہلے دن سے ہی حضرت آدم کے ٹائم سے ہی سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا، اور اسلام وہی دین ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ تو یہ قربانی اور یہ والی چیزیں بھی اسی ٹائم سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ یہ جو میں اب آیت پڑھوں گا قربانی سے ریلیٹڈ ہی آیت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، جس کو میں پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس پر دوسرے نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقیوں یعنی کہ پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس سے ہمیں پروف ملتا ہے کہ یہ جو قربانی اور وہ نذرانہ دینے کا جو عمل ہے وہ بھی بالکل سٹارٹ سے ہی، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں کا قصہ یہاں بتایا جا رہا ہے، جن کو ہم حابیل یا قابیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور بائبل کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے اور اس میں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ تھا کیا کہ حضرت آدم کی جب یہ اولاد ہوئی تھی قابیل اور حابیل، اس میں دو بیٹے تھے، تو ایک چرواہا تھا اور دوسرا جو تھا وہ قائن یا قابیل جس کو ہم کہتے ہیں وہ کسان تھا۔ تو ان دونوں نے یہ اپنا اپنا نذرانہ لے کے آئے تھے، ایک اپنے کھیتوں سے پھل کا ہدیہ اللہ تعالیٰ کے لیے لے کے آیا تھا، یعنی اس کا مال جو تھا، کسان تھا تو اس کو پھل وغیرہ یہ وہ چیزیں ملتے تھے وہ لے کے آیا تھا، اور دوسرا لے کے آیا تھا وہ بھیڑ بکریوں، کیونکہ وہ چرواہا تھا تو ان میں سے کچھ لے کے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک یعنی کہ حابیل کے ہدیے کو منظور کر لیا تھا اور قابیل کے ہدیے کو منظور نہیں کیا تھا۔ تو اس بات کی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک کی جب قبول ہوئی دوسری کی نہیں، اور قبول ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اللہ کس کی پھر قربانی قبول کرتا ہے، جس پہ پہلے نے کہا تھا اللہ صرف متقیوں اور پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، ان کے قربانی ایک تو کرنی ہے، اور پھر قربانی کرنی اس نیت سے ہے کہ اللہ کے ڈر سے اور اس بنیادی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو یہ متقی اور پرہیزگاروں کی طرح سے اگر ہم قبول کریں گے تو یہ آگے جا کے قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ویسے ہی بغیر سوچے سمجھے ایک بس ٹرینڈ بنا ہوا ہے یا ایک کلچر ہے، بس لینا ہے کرنا ہے اور اس کے پیچھے حکمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ اس سے بہت بڑی لیول پہ بہت پیچھے حکمت رکھتی ہے یہ قربانی والا جو سنت ہم کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلی ہم نے چیز دیکھی کہ قربانی بیسیکلی ہے کیا، جان کا نذرانہ۔ دوسرا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، یہ حضرت آدم کے بیٹوں سے ہی جب قصہ وہ بیان کیا جا رہا ہے اس ٹائم سے قربانی کی چیز ہمیں پتہ چل گئی۔ تیسرا اب ہم پڑھتے ہیں کہ جس کے بعد اس کو بہت زیادہ سنت ابراہیمی کے طور پہ آگے وہ ہوئی تھی، تو یہ بھی میں کچھ آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس میں کون سی ہیں؟ الصافات سورت نمبر 37 ہے، اور اس کی 97 نمبر آیات سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ یہ اب حضرت ابراہیم کا قصہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے یعنی کہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، یہ الفاظ غور کرنے والے ہیں۔ جب
بات کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی، اور ہم سورہ بقرہ میں یہ چیز پڑھ بھی رہے ہیں کہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہی وہ بنیادی چیز ہے جو مسلمان ہونے کے لیے ایک کنڈیشن ہے، جو مسلمان کی ڈیفینیشن میں ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اور یہی بات قرآن میں سورہ بقرہ میں بتائی بھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو امتحانات ہوئے تھے اس میں یہی چیز بتائی گئی تھی کہ جب ہم نے کہا ابراہیم کو مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مسلم ہو گیا، یعنی کہ میں نے اپنا سر اطاعت میں سر تسلیم خم کر دیا. اور اس موقع پہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ جب ان کو اس طرح کی ہدایت ملی انہوں نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. یہ وہ پوائنٹ ہے، یعنی قربانی چل تو رہی تھی پہلے سے ہی، لیکن اب اس آخری آیت کو دیکھیں کہ اس کی تعریف و توصیف کے یہ جو سنت کے طور پہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنی اس کو عروج حاصل ہوا ہے وہ اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا تھا، اور وہ اس قربانی کی وجہ سے ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اس حد تک جا کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سر جھکا دیا تھا کہ ان کو جو خبر بھی دی گئی. ابھی اس سے امیجن کریں کہ کتنا بڑا ایمان کا لیول چاہیے کہ ایک بوڑھا باپ جو بیٹے کی پہلے دعا کرتا ہے اس کو بیٹا پھر عطا ہوتا ہے اور وہ نیک صالح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر لو، تو وہ بوڑھا باپ لے کے چلتا ہے اور اپنے اس جوان بیٹے کو جس پہ ہم اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، جس پہ ہم اپنی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو سامنے دیکھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو میں نے سر تسلیم خم کیا ہے. بیٹے کا سے بھی کہا، بیٹے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے خبروں میں سے پائیں گے، اور یہی والی چیز کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا وہاں پہ، جس چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا اور چیز اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد پھر باقی بعد کی نسلوں میں بھی چھوڑ دی، یعنی کہ بنی اسماعیل میں پھر یہ ساری چیزیں آگے آنے والی نسلوں پر بھی چلتی رہیں گی. اور کیا پھر سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ قربانی ہے کیا، قربانی کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کرنے کا پروف کرنا ہے کہ ہم جو مسلمان بنے ہیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہم سے ہماری اولاد مانگی جاتی ہے تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ صرف ایک بھیڑ بکری کو منڈی میں سے جا کے لے کے آنا اور اس کو ذبح کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ والی چیز میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی قبول کب ہوتی ہے؟ جب اس کے پیچھے تقوی ہو. اور یہی یہ چیز ابھی آخری آیت جو میں اس ٹاپک پہ بتا رہا ہوں وہ کون سی ہے؟ سورہ الحج کی 22 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 37 ہے. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو. بات بالکل کھول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دی جا رہی ہے کہ جتنا بڑا مرضی قربانی کا جانور لے کے آ جاؤ، جو مرضی کر لو، اللہ کے پاس جو پہنچنے والی جو چیز ہے وہ نہ گوشت ہے اور نہ وہ خون ہے جو کہ تم پہنچاؤ گے. اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچنا ہے. تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، پیچھے کیا چیز ہے جس کی بنیاد پہ قربانی کی جا رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی. اور کل ہی جب ہم حدیث کا جب جائزہ لے رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایون آپ کی استطاعت نہیں بھی ہے، ہم قربانی نہیں کر سکتے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یہی بس ناخن کاٹ لو اور یہ جو بال صاف کرنے ہیں وہ بال صاف کر لو، اور یہ 10 دن ذی الحجہ کے اس طرح سے کر لو، تو تم ایسے سمجھ لو تمہاری قربانی ہو گئی. یعنی اللہ تو رحمان و رحیم ہے،
अल्लाह ने तो अपनी रहमत करनी है, उसने तकवा देखना है, उसने कुर्बानी का जानवर नहीं देखना। तो इस चीज़ से ये चीज़ बिल्कुल सामने रखते हुए मेरी दरख्वास्त भी होगी आप लोगों से, हमारा माशरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से ऐड हो गई हुई हैं और एक बन गया हुआ है कि फ्लो में लोग उस तरह से कर जाते हैं कि बड़े से बड़े जानवर की नमूदो नुमाइश हो रही होती है, एक दूसरे के जानवरों के ऊपर बातें की जा रही होती हैं कि किसका बड़ा जानवर है, किसका क्या है, दूसरों के ऊपर इस तरह से देखा जा रहा होता है, जबकि असल हकीकत क्या है कि कुर्बानी की हकीकत को पहचानना चाहिए कि कुर्बानी किस वजह से की जा रही है, दिल में तकवा कितना है, परहेज़गारी कितनी है और अल्लाह कबूल किसको करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना बड़ा जानवर हम लेके आए हैं, जो कि हम ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी उस तरह से करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जिस तरह से करने का हक है। हमें हर किस्म की रियाकारी, नमूद नुमाइश और उससे महफूज़ रखे और तकवा दिल में लेके और परहेज़गार बनकर और हज़रत इब्राहीम की जो असल सुन्नत है, उसको समझ कर कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।